بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا کینیڈا کے بارے میں بھی بات کریں گے. کینیڈا کے اندر موسم تبدیل ہو رہا ہے. موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کافی لوگوں کو فلو ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو تو کرونا کے بھی پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہیں، لیکن یہ اتنے اس کا خوف یا اس کی ہراسمنٹ ختم ہو چکی ہے. کرونا کی یہ ایک عام وائرس کی طرح وائرس ہے، جس طرح فلو کا ہے اتنا، لیکن اس میں اوائڈ کیجیے. چلیے اب پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان کی صورتحال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو میں تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں. جو چانسلر کے الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں، ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان. اسی طرح وہاں پر برطانیہ کے بھی فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہیں، ان کی جناب وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، تھریسا مے. اور اس کے علاوہ ٹونی بلیئر بھی ہیں. اور عمران خان کے جو دوست ہیں، دوستوں نے کہ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علی وہ بورس جانسن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں چانسلر کے لیے. تو یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پولیٹیکل اسٹار. اچھا، رائے اسٹیورٹ جو ہے نا رائے اسٹیورٹ وہ اس کے ایکس منسٹر ہیں کنزرویٹو پارٹی کے. تو کنزرویٹو پارٹی کے جو ایکس منسٹر وہ بھی وہاں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ موسٹ فیوریٹ ہیں. وہ فرنٹ رنر کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے، رائے اسٹیورٹ کا. تو اس میں یہ جو پہلے ہمارے جو اس کے ہیں کرس پیٹرن 2003 میں اس کے منتخب ہوئے تھے. اس وقت تو کم تھی، اس وقت 2.5 لاکھ ہیں اس کے ووٹرز یا رجسٹرڈ ووٹرز کہہ لیں، جو ایکس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جسے ایلومنائی بولتے ہیں. وہ جناب اس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں الیکٹرانکلی. تو وہ 2003 میں وہ منتخب ہوئے، تو اس وقت سے آنورڈز یہ چلے آ رہے ہیں ابھی تک. اور اس کا چانسلر کا یہی ہوتا ہے کہ یہ چانسلر ٹل ڈیتھ ہوتا ہے، یا جب تک کہ وہ خود ریزائن نہ کر دے ڈیو ٹو اینی ویلڈ ریزن. تو یہ نہیں مجھے پتا انہیں ہٹانے کا کیا طریقہ کار ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ جناب جب منتخب کیا جاتا ہے، اتنا پریسٹیجیس آفس ہوتا ہے یہ کہ اس کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. تو اس پریسٹیجیس آفس کے بارے میں ان کو ایک پریسٹیجیس پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارا فخر ہے جناب اس بات پر، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. عمران خان اس کے اندر ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات لوگوں کے ان سے ہوں گے، لیکن ان کے حق میں بھی ان کے خلاف بڑی پٹیشن چلے گئی ہیں. لیکن اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہاں پر لوگوں کے بارے میں اس طرح سے لوگوں کے کریکٹر کے بارے میں بات کی جائے، کینڈیڈیٹ کے کریکٹرز کے بارے میں. باقی لوگ بھی ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ آپ جا کے ایشوز کو تو بات کر سکتے ہیں. کسی کی فائنینشیل کرپشن، کسی کی دوسری کرپشن کے اوپر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں، لوگ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے بارے میں تو لمبی لسٹیں وہاں پر پیش کر دی گئی ہیں. اور یہ رواج خان صاحب نے خود ہی ڈالا تھا. جب اپنے ملک کے خلاف آپ لسٹیں دے رہے ہیں، IMF اپنے ملک کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے ملک کے کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں لکھیں گے؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، جن لوگوں سے میں نے بات کی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، آپ نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہ ہمارے ملک کے خلاف IMF کو اگر یہ دے سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کیوں نہیں دے سکتے ہیں. تو بھئی یہ خان صاحب آپ نے خود ہی رواج ڈالا تھا، بھوتی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال جی، بیسٹ آف لک جو بھی اس کے چانسلر ہیں. یہ ایک ویسے ہی ایک پریسٹیجیس آفس ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا نہ دنیا کے امور میں نہ دنیا کے. ایک عزت ہے، وہ وڈے ابا جی ہوتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، بس وڈے ابا جی. ہاں جی، اور کچھ نہیں ہے. کہ باقی امور یا کام یہ سارے اس کے اندر ان کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جی آج غفور صاحب دی بھی کم بختی آئی جناب، وہ اپنا جنرل آصف غفور صاحب، یہ بھی تو باز نہیں نہ آ رہے. جنرل آصف غفور صاحب ابھی تک باز نہیں آ رہے. اس کے باوجود کہ فیض حمید پکڑے گئے، اس کے باوجود کہ باجوہ صاحب جا چکے ہیں، بھاگ گئے ہیں. ایک طرح کے باجوہ صاحب ملک سے بھاگ گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے بھی ریٹائر ہو جانا ان قریب چند مہینوں میں. تو جنرل آصف غفور صاحب جو ہے، انہوں نے بھی ابھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کورٹ مارشل کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بھی بڑے ثبوت ہیں. اور وہ فوج ان کو اگر کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کی اپنی ان کی وجوہات ہیں. جس طرح انہوں نے اتنی دیر کچھ نہیں کہا ان کو، فیض حمید صاحب کو. تو جنرل آصف غفور صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں نا، جس طرح سے آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پہلے بھی آپ نے بڑے کام کیے اس طرح کے،
ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال کیجیے. آپ نے اتنی دیر ملازمت کی ہے فوج کی، اور فوج ہی کے اندر فوج کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں. آپ کی ریکارڈنگز پکڑی گئی ہیں جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں. تو بہرحال جی، آصف غفور صاحب کا بھی نمبر لگنے والا ہے جلدی، تو آپ دیکھیں کب لگتا ہے. اب آئیے جناب، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز پاکستان میں ڈیلیور کر رہی ہیں، پنجاب کے اندر ڈیلیور کر رہی ہیں. اب میں ایک تو دوستوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا آٹا گندی ہلنی کیوں ہے. اب مریم نواز کے بارے میں مثلا بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز وہ جی دیکھیں نا جی، مریم نواز کو بنا دیا جی چیف منسٹر بنا دیا مریم نواز کو. تو یہ باتیں سننے کا بڑا مزہ آتا ہے. اگر چپ کر کے نا بھولے بان کے بیٹھے رہیں تو باتیں سننے کا مزہ بھی آتا ہے. تو میں باتیں سن رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے، بڑے دانشور قسم کے بندے تھے، وہ کہہ رہے تھے مریم جی دیکھو جی، اس کو تو فلاں کے کنسیومنٹ کے سپیلنگ نہیں ٹھیک لکھنے آتے. تو میں نے کہا جی کیا چیف منسٹر بننے کے لیے کیا کوئی کرائٹیریا ہے کہ اس کو کنسیومنٹ کے سپیلنگ لکھنے آتے ہوں؟ اگر تو یہ کرائٹیریا ہے تو پھر ٹھیک. نہیں جی، نہیں، نلائق قسم کی لگا دی. میرا خیال ہے کہ وہ ٹیچر تھے یا پروفیسر تھے یا لیکچر تھے یا جو بھی تھے، ان کا کوئی ایجوکیشن ہو، ان کو سپیلنگ سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے خان صاحب، تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کوئی سٹوری کسی گورے کی سنا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے اس کی لڑکی نا وہاں سے گھر سے بھاگ گئی. کوئی گورا تھا، اس کی بیٹی نا گھر سے بھاگ گئی. تو جب گھر سے بھاگی تو ایک لیٹر چھوڑ کے گئی. لیٹر میں لکھا تھا کہ آئی ایم رننگ اوے بائی مائی بوائے فرینڈ. تو کہتے ہیں اس کا باپ نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے کہ ہو میری بیٹی بھاگ گئی. وہ کہتا نہیں، بیٹی بھاگنے کا نہیں، انگلش غلط لکھ کے گئی ہے. کہتے تو ہم نے مذاق میں پوچھا، میں نے کہا جی کیا مطلب، کیا انگلش غلط رانے ہوئے کیا کر دیا اس نے کہ شیرین ہوئے. کہتا نہیں، اس کا باپ کہہ رہا تھا اس نے انگریزی غلط لکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایلوپ کہتے ہیں، ELOPE. وہ میری بیٹی ہو کے غلط انگلش لکھی، اس نے مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے. تو مریم نواز شریف جو ہے نا، ان کے اوپر جو لگتا ہے نا جی، وہ کنسیومنٹ کا سپیلنگ نہیں جی اس نے صحیح لکھا. کہاں نہیں لکھا جی، کہ ایک جگہ پہ لکھے تھے تو مریم نے اس پہ کنسیومنٹ کوئی لکھا تھا اس طرح کا، یا کنسیلمنٹس آف فیکٹس یا کچھ اس طرح کا، اس کا سپیلنگ ٹھیک نہیں تھا جی. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اور کوئی غلطی. اچھا ایک اور صاحب بات کر رہے تھے، دیکھا جی یہ دوست ہے ہمارے، اچھا وہ بات پھر کبھی سنائیں گے. زرداری کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہیں، وہ جو انہوں تو انگریزی اچھی نہیں بولنی آتی. دیکھو نا جو اتنا بنا پھرتا اس تو انگریزی اچھی نہیں بولنی آتی. یار انگریزی اچھی بولنی آنا کوئی ضروری ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے یا کسی کے لیے بھی؟ کیوں؟ کیا آپ نے ٹیچر رکھنا ہے؟ کیا اس کو پروفیسر رکھنا ہے؟ وہ اس کا جو کام ہے وہ اسے کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ سیاست دان ہے نا، تو سیاست کی منجی اس نے گھمائی ہوئی ہے آپ سب کی. اس کے خلاف آپ کو ثبوت کوئی ملتا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں انگریزی اچھی نہیں بولنی آتی اس بندے کو. تو یہ اس طرح کے نہیں، نقص نکالیں، ڈیفیکٹس نکالیں، پولیٹیکل ڈیفیکٹس نکالیں، یا یہ بتائیں کہ جناب یہاں پر یہ اچھا کر سکتا تھا. لیکن ایک شخص کی محبت کے اندر پورے ملک سے دشمنی نہ کریں. ہم جانتے ہیں آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، آپ کے چاہنے والوں کا چاہا جانے والا شخص ہے وہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی چاہت کے اندر پورے ملک کو ایسی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا، ہم بیان نہیں کر سکتے اس طرح کی خواہشیں، بد دعائیہ قسم کی خواہشیں. الفاظ سن لیں میرے، میں کتنا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں. بد دعائیہ قسم کی خواہشیں. وہ دیکھیں نا جی، اب تو پاکستان کا حال اس سے بھی، لیبیا سے بھی برا ہونے والا ہے. وہ پاکستان کا حال اب تو شام سے بھی برا ہونے والا ہے. وہ یار کیوں اس طرح کا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بات میں کروں ود ڈیو رسپیکٹ، اگر میں کہوں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں یا اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی کریں، وہ جی اس کو تو ڈیورس ہونے والی ہے، وہ تو اس کا بندہ طلاق دینے والا ہے، وہ تو اس کو چھوڑنے والی ہے، وہ تو اس کا گھر تباہ ہونے والا ہے. کریں اپنے بچوں کے بارے میں بات. پرسنلی میں ہو رہا، میں اس لیول پہ آ رہا ہوں جس لیول پہ آپ ہیں. میں اس لیول پہ آ کے آپ کا بات سمجھانے کی، اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں تو اتنی بات آپ سوچتے نہیں. حالانکہ بڑی بد زبان بیٹی بھی ہوگی، بڑا بد زبان بیٹا بھی ہوگا. کبھی آپ نہیں کہتے
لگتا ہے اس کو ڈیورس ہو ہی جانی ہے، کبھی کہتے ہیں آپ؟ لگتا ہے اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ کے بھاگ ہی جانا ہے، کبھی کہا ہے؟ کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے کہا ہے کہ اس کا بندہ اس کو چھوڑ دے گا، ٹانگ مار کے نکال دے گا؟ نہیں کہتے آپ، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور یہ آپ بھائی آپ کا ملک ہے، وہ نواز شریف نے چلے جانے ہے نہیں ہے، شہباز شریف نے چلے جانے ہیں، زرداری یہ وہ سب چلے جانے ہیں، جو آپ کا لایا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا، جو ان کا لایا وہ بھی چلے جائے گا، جو آئندہ آنے والا ہے وہ بھی چلا جائے گا، ملک نے یہی رہنا ہوتا ہے۔ آپ ایک اپنے ملک کو اتنا برا بھلا کر کے ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ بات یہی کر رہے تھے، وہ جی پاکستان نے اب تباہ ہو جانا، بھئی آپ کے منہ میں خاک، پاکستان نے کیوں تباہ ہونا؟ تباہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کے منہ سے یہ جملے سنے، ان کی محبت میں مربتاً وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب اب تو پاکستان ختم، ہاں پاکستان بچانے تو عمران خان کو لیں، پاکستان بچ گیا۔ اور بھائی پاکستان جب اس عمران خان صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پاکستان اس وقت شاید تھا، 47 کی بات ہے، 47 کی بات کر رہا ہوں، تو پابند نہیں ہے پاکستان عمران خان کا یا نواز شریف زرداری اور مریم کا اور یہ بزداروں کا، ان چیزوں کا پاکستان محتاج نہیں ہے، یہ لوگ پاکستان کے محتاج ہیں۔ ان لوگوں کا رہن سہن، اٹھن بیٹھن، ان لوگوں کی عزت وقار وجاہ، جتنی جاہ و جلالت ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہے، پاکستان کی ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو آپ یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہو تو ایسے مجھے دکھ ہوا ہے وہ باتیں سن کر، وہ جی پاکستان تو اب یہ بن جائے گا، پاکستان تو اب وہ پہلے اب سری لنکا بناتے رہے ہیں، پہلے اب برما بناتے رہے ہیں، میاں بناتے رہے ہیں پاکستان کو، پھر اب پتہ نہیں کیا کیا، اب بنگلہ دیش کی باری آئی ہے تو وہاں پر جہاں پہ بھی دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں، یہ پاکستان یہ بننے والا ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، اپنے گھر پہ یہ مثال لے کے آئے نا، آپ کے گھر کی چھت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے کہا کہ جناب یہ تو بس گرنے والی ہے، رات کو سو رہے ہوں گے، یہ اوپر رات کو گر جانی ہے، میرے بچوں پہ بھی مر جانا، ہم نے بھی مر جانا، اس نے بھی مر جانا، ہماری چھاتی ہے گرنے والی ہے؟ اس کو کبھی نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک کروا لیں گے، بس اب یہ پیسے آتے ہیں ٹھیک کروا لیں گے، اب وہ ہوتا ہے یہ ٹھیک کروا لیں گے۔ اس کے بارے میں کبھی آپ نے اس طرح کی بد دعائیہ گفتگو نہیں کی، جس طرح کی بد دعائیہ گفتگو، اب میں بڑا ریزرو ہو کے بات کر رہا ہوں، جو میں نے باتیں سنی ہے نا اپنے کانوں سے، تو اس طرح کی بد دعائیہ گفتگو خدا کے لیے نہ کیا کریں، اور اس شخص کے لیے جس کو آپ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اور اگر ہم اس کی باتیں کریں تو آپ ان کے کرتوتوں کو کرشمے کہتے ہیں، جن کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں نا کرتوت ہے اس کے، یہ کہتے ہیں یہ اس کے کرشمے ہیں۔ تو بھئی ایسے لوگوں سے تو میں کم سے کم ایسے لوگوں سے بحث نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہوئے میں پہلے ہی کہتا ہوں بھائی صاحب یہ میرے ہتھیار ہیں، یہ میں نے رکھے ہیں، گفتگو وہ ہے جو آپ کریں گے، میں صرف سنوں گا، کیونکہ میں آپ کے لیول پہ آ ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے میں آپ کے لیول پہ نہیں گر سکتا، اور نہ ہی یہ میرے بس میں کہ میں آپ کو اٹھا کے اپنے لیول پہ لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کی ذات بڑی ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ وڈا بندے چھوٹے، اسی بہت ہی چھوٹے، تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں نہیں یہ بات کر رہا، لیکن جس لیول کی گھٹیا تھرڈ کلاس گری ہوئی گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں، ان کے لیول پہ میں نہیں جا سکتا۔ اس کا بہتر حل یہی ہے، اب دوستوں کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا، محفل میں جانا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، باتیں بھی سننی ہے، تو پھر یہی ہے کہ صرف سنتے رہیں، کریں کچھ نہ، کہیں کچھ نہ۔ اس کی وجہ جب یہ اس کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، جو آدمی اپنے ایک شخص کی عقیدت میں یا اپنے پیر و مرشد کی عقیدت میں بات کر رہا ہوتا، بھول جاتا اس کے سامنے کون بیٹھا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی بڑی بہن ہے، کون بھول جاتے ہیں لوگ نہیں سنتے یہ بات، اور یہ فیکٹ ہے، لوگ یہ باتیں نہیں سنتے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے لیے جناب انہوں نے رکھے، تو اللہ کرے عمران خان صاحب الیکشن جیتیں جی، وہاں پر چانسلر کا جیتیں، اور تاحیات ہوتا ہے وہ تو، اور unless that time you by yourself commit a resignation or offer the resignation over there، تو آپ چلتے رہے، چانسلر ہیں آپ۔ تو پاکستان کے لیے ہم تو دعا گو ہیں جی، آپ ہر پاکستانی کے لیے دعا گو ہیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. باقی رہی ایک چیز ہے کہ جناب جلسہ، خان صاحب کا کوئی بھی جلسہ نہیں ہونے والا، نہ خان صاحب کو جلسہ ہونے دیں گے. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. وہ سوات کا ہو، کراچی کا ہو، کغان کا ہو، نران کا ہو، لاہور کا ہو، کہیں کا ہو، کیونکہ جس شو کے اندر خان صاحب نہیں ہیں وہ شو نہیں ہے. اور خان صاحب کی مت ماری ہوئی ہے کہ خود وہ جیل میں بیٹھے اور جلسوں کے اندر کوئی اور آ کے ہیرو بن جائے، کوئی اور آ کے سپیچ بن جائے، کوئی اور کراؤڈ پولر بن جائے. یہ خان صاحب کے بارے میں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں. خان صاحب اس لیے اپنا کوئی بھی جلسہ نہیں ہونے دیں گے. اگر ہوا بھی تو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ایڈمنسٹریشن کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب خود ہی کافی ہیں، کیونکہ خان صاحب اپنے علاوہ کسی کی فلم کو سپر ہٹ نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.